آگے چلیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں تھوڑا سا آگے چلا، پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں کے اوپر ناخن لوہے کے ہیں، لوہے کے ناخن ہیں ان کے ہاتھوں کے اوپر، اور وہ لوگ ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ لوہے کے ناخن، اپنے چہرے کا گوشت اپنے ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کے اوپر مار مار کے اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں دیکھ کے ڈر گیا، ان کی یہ کیفیت اور یہ حالت دیکھ کے، بڑا تکلیف دہ منظر، بڑا خوفناک اور دل کو دہلا دینے والا منظر۔ لوہے کے ناخنوں کے ذریعے اپنے جسموں کا گوشت نوچ رہے ہیں وہ لوگ۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل مجھے بتلا یہ بندے کون ہیں جن کو اس سزا اور اس عذاب سے گزارا جا رہا ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ آگے چلنے سے پہلے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر تشریف فرمائے، صحابہ کرام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر بتلائیے ہم کسی آدمی غیبت کیا ہے، مل غیبت ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر غیبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ذکروں کا اخاک بما یکرہ، تو اپنے بھائی کا ذکر ان الفاظ کے اندر کر کہ جن الفاظ کو وہ بندہ ناپسند سمجھتا ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر ہم جو بات کریں، جو تذکرہ کریں، وہ غلطی، وہ جرم، وہ قصور اس بندے کے اندر اگر ہو تو اس کو بھی کیا غیبت کہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اگر تم اس کی ایسی برائی کا تذکرہ کرو جو اس کے اندر موجود ہے، غیبت اسی چیز کا نام ہے، اور اگر تم اس کی ایسی برائی کا تذکرہ کرو جو اس کے اندر نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فقد بہتہ، پھر غیبت تو نہیں، پھر یہ تو غیبت سے بھی بڑھ کے بہتان بن گیا، پھر تو یہ غیبت سے کیا ہو گیا؟ اوپر ہو گیا، پھر تو یہ بہتان بھی ہے، پھر تو اس کی اور زیادہ سزا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورۃ الحجرات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی، ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرنی۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ فرماتے ہیں غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ غیبت نہ زندہ کی کرنی ہے نہ مردہ کی کرنی ہے۔ غیبت نہ کسی زندہ بھائی، زندہ انسان کی کرنی ہے، اگر مر جائے اس کی بھی غیبت نہیں کرنی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لا تسبوا الاموات، مرے ہوئوں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اذکروا موتاکم بالخیر، مرنے والوں کا تذکرہ اچھے الفاظ کے اندر کیا کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا نام حضرت معاذ اسلمی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آتے ہیں،
آ کر اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، مجھ سے یہ بدکاری والا جرم ہو گیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر اللہ کے حکم کے مطابق مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، میرے اوپر اللہ کی طرف سے جو مقرر شدہ سزا ہے وہ جاری کر دیجئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماعز کے بار بار اقرار کرنے کے بعد حضرت ماعز کو صحابہ کرام کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جا کر اس کو آدھا زمین کے اندر دفن کر کے پتھروں کے ذریعے مار مار کے اس بندے کو سنسار کر دو، اللہ کی طرف سے اس بندے کی سزا یہی ہے۔ صحابہ کرام حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جا کے سنسار کر دیتے ہیں۔ حضرت ماعز اسلمی فوت ہو گئے، اسی حالت کے اندر ان پہ موت آ گئی۔ اللہ کی شان، صحابہ کرام آپس کے اندر بیٹھے ہیں، ایک صحابی کی زبان سے نکلتا ہے، یار ماعز نے جو جرم کیا تھا، جو گناہ کیا تھا، اس گناہ کا کسی کو علم تو نہیں تھا، اس نے خود بخود آ کے اقرار کیا، اور کیسی موت مرائے، اور کیسی موت مرائے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی کی زبان سے نکلا ماتا میتت القلب، ماتا میتت القلب، کتے کی موت۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، یہ جو الفاظ تم بول رہے ہو میرے کانوں تک پہنچے ہیں، میرے ماعز کے بارے میں تم ایسے ایسے جملے بول رہے ہو کہ کیسی موت اس کو آئی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو زندہ ہے نہ غیبت اس کی کرنی ہے، جو مر گیا ہے غیبت اس کی بھی نہیں کرنی۔ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، لقد تاب توبۃ، میرے ماعز نے مرنے سے پہلے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اللہ اس کی توبہ کو پورے مدینے والے کے گناہ گاروں کے گناہوں پہ تقسیم کرے، اللہ ماعز کی توبہ کی وجہ سے پورے مدینہ کے گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نبی علیہ السلام نے روک دیا، منع فرما دیا کسی کے بارے میں برے الفاظ اور برے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کرنا نہ زندگی کی حالت میں جائز ہے اور نہ مرنے کے بعد جائز۔ ہم بس یہی سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، موحد ہم بن گئے، شرک ہم کرتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے، موحد ہیں، اب جو کچھ مرضی آئے ہم کرتے رہیں، کہتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ یہ تو ضروری ہے، عقیدہ توحید تو ضروری ہے، شرک اور کفر سے برات کا اعلان تو ضروری ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں کامیابی کے لیے اس درجے تک پہنچنے کے لیے کچھ اور بھی زینے ہیں جو ابھی ہم نے چڑھنے ہیں، کچھ اور بھی راستے ہیں جن کے اوپر چل کے ہم نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم نے اس لا الہ الا اللہ کو، اس کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنا ہے، ہم نے اپنی زندگی بھی پھر اسی راستے پہ چل کے گزارنی ہے۔ بس لوگ بھی، سننے والے بھی، سنانے والے بھی
اسی بات پہ خوش ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر لی جائیں، لوگ سبحان اللہ کہہ دیں، لوگ واہ واہ کہہ دیں، سنانے والے کی بھی واہ واہ اور سننے والوں کی۔ حقائق کو بھی بندے کو سننا چاہیے اور حقائق کو سن پہ ان کو ماننا چاہیے اور پھر ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھال دے۔